السلام علیکم کلاس 5۔ آج ہم سبق پڑھیں گے اجنبی پر بھروسہ۔ بہت امپورٹنٹ سبق ہے، بہت توجہ سے دیکھیے گا، اور اس میں بڑا بہترین سبق دیا انہوں نے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اجنبی پر بھروسہ۔ تفہیم: بیٹا کسی اجنبی شخص پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ اجنبی کون ہوتا ہے؟ اجنبی وہ شخص جسے آپ جانتے نہ ہوں۔ بھائی کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آئے جسے آپ جانتے نہ ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ اجنبی کہلائے گا۔ اور بھروسہ کرنا یعنی اگر وہ آپ کو کہے چلو میرے ساتھ، تو آپ اس کو پر بھروسہ کر کے نہیں چلے جائیں، پتہ نہیں وہ کیا کرے آپ کے ساتھ، اغوا کر لے جائے کہیں۔ تو اس کو وہ کہہ رہی ہیں بیٹا کسی اجنبی شخص پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ فہد کی امی اسے نصیحت کر رہی تھی، اور اگر کوئی اجنبی مدد مانگے؟ فہد نے پوچھا۔ اجنبی سے کوئی بھی بات نہ کی جائے تو بہتر ہوتا ہے، امی نے سمجھایا۔ لیکن امی دوسروں کی مدد کرنا تو اچھی بات ہے، آپ ہی نے تو کہا تھا۔ فہد نے امی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شخص پر بھروسہ کرنا ہمیں مصیبت میں بھی ڈال سکتا ہے، امی نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے امی جان، میں یاد رکھوں گا۔ چلو اب سو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ شب بخیر۔ اب رات میں جب سونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں شب بخیر۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، بخیر یعنی رات اچھی گزرے اور اچھی نیند آئے، شب بخیر۔ امی نے اسے پیار کیا اور خود بھی سونے چلی گئیں۔ فہد اسکول سے چھٹی کے بعد گھر آ رہا تھا۔ اب دوسرے دن کی بات ہے، فہد اسکول سے چھٹی کے بعد گھر آ رہا تھا۔ اسکول کے کچھ دوستوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ فہد جلدی آؤ، فیلڈر کی ضرورت ہے، فیلڈنگ کرو۔ اس کے دوست صارم نے آواز دی۔ اچھا۔ فہد نے بستہ ایک جانب رکھا اور کھیلنے لگا۔ کھیلنے میں اتنا مصروف ہوا کہ وقت کا اندازہ ہی نہ رہا۔ کچھ دیر بعد جب اسے احساس ہوا تو اس نے اپنے دوستوں سے معذرت کی اور گھر کی جانب چل دیا۔ بیٹا کیا تمہیں پتہ ہے شارق سپر مارکیٹ کہاں ہے؟ ایک اجنبی نے فہد کو روک کر پوچھا۔ وہ شخص موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ فہد اسے پتہ سمجھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا تو اجنبی نے کہا، بیٹا میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہوں، تم میری مدد کرو۔ واقف نہیں یعنی یہاں کے راستے میں نہیں جانتا، تم میری مدد کرو۔ موٹر سائیکل پر ہی چلو اور مجھے اس پتے پر لے جاؤ، پھر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ فہد سوچ میں پڑ گیا۔ اسے اپنی امی کی بات یاد آئی۔ پھر اس نے سوچا مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، یہ شخص مجھے جلدی گھر چھوڑ دے گا تو امی کی ڈانٹ بھی نہیں پڑے گی۔ یہ سوچتے ہوئے فہد موٹر سائیکل پر اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ مگر یہ کیا؟ جلد ہی فہد کو احساس ہو گیا کہ اس نے غلطی کی ہے۔ وہ شخص تیزی سے کسی اور طرف جا رہا تھا، یعنی جس طرف اس نے کہا تھا اس کے بجائے دوسری طرف کہیں جا رہا تھا۔ اس نے اس شخص کو روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے فہد کی بات انسنی کر دی یعنی اس نے ایسا ہو گیا جیسے اسے سنائی نہیں دے رہا۔ اتفاق سے پولیس کی ایک موبائل گاڑی پاس سے گزری۔ فہد نے اشارے سے پولیس والوں کو اپنی مشکل سے آگاہ کیا۔ پولیس والوں نے اس شخص کو روکا اور فہد کو اس مشکل سے نکال لیا۔ اس شخص کو حراست میں لے لیا اور فہد کو گھر پہنچا دیا۔ حراست میں لے لیا یعنی اسے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا اس کو اور فہد کو گھر پہنچا دیا۔ یہ لکھا ہے ہانیہ واحد جماعت پنجم۔ اب دیکھیں وہ اجنبی شخص تھا اور وہ اس کو کیا کر لے کے جا رہا تھا؟ اغوا کر کے لے کے جا رہا تھا۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچے بعض اوقات اس طرح اغوا ہو جاتے، انہیں پھر لے جا کر ان کے ہاتھ پیر کاٹ کے اور پھر بھیک منگواتے ہیں اور بھی بہت نقصان کرتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ امی ابو سے ان کے بہت لاکھوں روپیہ مانگتے اور نہیں دے تو مار دیتے۔ تو یہ اسی وجہ سے امی نے اس کو سمجھایا تھا کہ کسی اجنبی شخص پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ پتہ بتانا یا کسی کی مدد کرنا اتنا بس کر دینا چاہیے کہ آپ بتا دیں کہ ایسے نہیں ایسے، یہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے چاہ رہے، اور پھر اس کے بعد اس نے تو دیکھیں کیا کرنا تھا، وہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ کیا آ گئی، پولیس موبائل آ گئی اور وہ کیا ہو گیا، بچ گیا۔ اسی طریقے سے بچوں کو کسی اجنبی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیا پتہ وہ کیا کرے آپ کے ساتھ۔ صحیح، بہت اچھا سبق تھا اور اس میں دھیان رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھا آپ کا سبق اجنبی پر بھروسہ۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5th। इस सबक के आपने सवालात और जवाबात कॉपी में नहीं करने हैं। इस सबक से पेपर में आपको इमला आएगा सिर्फ, या फिर आखिर के 2 सवालात ये अपनी तरफ से आ सकते हैं। आखिर के 2 सवालात इसे आपने जहन में तैयार करके रखना है, लेकिन इसका कोई काम कॉपी में नहीं करना है। आखिर के 2 सवालात फिर कह रही हूँ, अपने जहन में इसे तैयार करके रखना है। ये पूछे जा सकते हैं लेकिन कॉपी में काम नहीं होगा।